باسط صاحب سے متعلق ہارون صاحب سابق سفیر ہیں، عبدالباسط صاحب کے بات کو بڑا مصدقہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی، ذرا میرے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے ان کے نالج کے لیے ذرا بیان کیجئے گا، انہوں نے دعویٰ کیا کیا، ان کے دعوے میں ہے کیا ایسا؟ دیکھیے انہوں نے دو تین باتیں کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے دیکھیے، ایک عبدالباسط صاحب صرف سفیر نہیں رہے، وہ انڈیا میں ہمارے ہائی کمشنر تھے جی، اور انہیں سیکرٹری خارجہ بننا تھا، جو نہیں بنایا گیا اس لیے کہ وہ پسند نہیں تھے حکومت کو، وہ صاف بات کرتے تھے۔ سلیمان شہباز جب انہیں ٹیلی فون کرتا تھا کہ اتنے ویزے جاری کر دیں تو اس کی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حریت کانفرنس کے لیڈروں سے نواز شریف نہیں ملے تو انہوں نے اس پہ مطلب ناخوشی کا اظہار کیا، اور وہ ایک معقول، بہت ٹروتھفل اور سمجھدار آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب بھی جلد ایک آنے والی ہے، اور ان کے بارے میں کبھی کوئی بری بات سننے میں نہیں آئی، اور جو کچھ انہوں نے کہا پچھلی حکومت کے بارے میں اس کا کبھی کسی سوال کا، ان کے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا، اس کی تردید نہیں کی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ منیر اکرم جو ہے اقوام متحدہ میں ہمارے پاکستان کے نمائندے، وہ اسرائیلیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی نرم زبان ویسے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا چاہے آپ اس کو خفیہ کہہ لیں چاہے غیر رسمی کہہ لیں، اور یہ کہ انہوں نے کہا یہ سلسلہ پہلے بھی چلتا رہا ہے۔ خورشید محمود قصوری تو وزیر خارجہ سے ملے تھے مگر اعلانیہ ملے تھے، انہوں چھپایا تو نہیں تھا، قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ جنرل مشرف کی خواہش تھی، انہوں نے اس کا جائزہ لیا، عرب ملکوں کا دورہ بھی کیا، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں مانا جا سکتا۔ انتہا تو یہ ہے، زرداری نے نہیں مانا بھائی، بے نظیر نے نہیں مانا، نواز شریف نے نہیں مانا، مگر یہ کہتے ہیں عبدالباسط صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مانا جا سکتا ہے، اور وہ وارن کرتے کہ نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ دیکھیے جو بات وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ اقبال نے کہی تھی اس زمانے میں کہ مجھے ڈر ہے کہ طفلانہ طبیعت تیری اور یار ہیں یورپ کے شکر پارہ فروش۔ میں آپ کو ان کا ایک بیان پڑھ کے سناتا ہوں، جس کا پورا ٹیکسٹ انگریزی میں بھی موجود ہے، میرے پاس اردو میں بھی۔ علامہ اقبال نے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم ایسے کوئی سخت نہیں تھے، اور وہ سچویشن مختلف تھی۔ دیکھیے یہ بیان ہے علامہ اقبال کا 37 میں، جو پڑھ کر سنایا گیا لاہور کے ایک اجتماع میں۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں، یہ ہے 500-600 لفظوں کا، اس سے زیادہ ہے شاید کچھ۔ یہ خالصتاً مسلم مسئلہ ہے۔ اسرائیل کی تاریخ کی روشنی میں فلسطین یہودیوں کے مسئلے کی حیثیت سے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے بیت المقدس میں داخلے سے 1300 برس پہلے ختم ہو چکا تھا۔ 1300 برس پہلے اس سے چلے گئے تھے یہودی وہاں سے۔ جیسا کہ پروفیسر ہاکنگس نے کہا ہے، ادھر ادھر پھیل جانا بالکل رضاکارانہ تھا، اور ان کی مقدس کتابوں کا بیشتر حصہ بھی فلسطین سے باہر لکھا گیا۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ صلیبی جنگیں فلسطین کو مسیحی مسئلہ بنانے کی کوشش تھی، تو یہ کوشش بھی صلاح الدین ایوبی کے فتوحات کے باعث ناکام ہو گئی، لہذا میں فلسطین کو خالصتاً مسلم مسئلہ قرار دیتا ہوں۔ یہودیوں کو ایک زرخیز قطع زمین کی پیشکش اور عربوں کو اس کے عوض پہاڑی صحرا اور اس کے ساتھ کچھ نقدی دینا سیاسی دانش نہیں ہے، یہ لین دین گھٹیا درجے کا ہے، اور اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ اور قائد اعظم سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ گئے فلسطین، بہت اس زمانے میں ان کی صحت اچھی تو نہیں رہتی تھی، تو فلسطین گئے، اس کی یادگار بہت سی نظمیں ہیں، اور قائد اعظم نے لکھا تھا، مفتی امین الحسینی یہاں آتے رہے، مفتی اعظم فلسطین کے، ان کے ساتھ اقبال کے تعلقات ہیں، قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کے بہت مراسم تھے۔ قائد اعظم نے انہیں لکھا اور یہاں اعلان کیا کہ ہم آپ کی آزادی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، مگر اب اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، حیرت ہوتی ہے اس پہ۔ دباؤ کہاں سے آ رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہاں سے؟ دیکھیے 3 مختلف جگہ سے دباؤ آ رہا ہے۔ ایک متحدہ عرب امارات کی طرف سے، اور بہت رنج کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہاں مساعد نے جو اڈا بنایا ہے، وہ سے پاکستان کی جاسوسی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بالکل کنفرم ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں کہیں اس کی طرف اشارے آئے ہیں، اور کبھی اس کی تفصیل بھی چھپ جائے گی، کیونکہ بیچ میں صرف سمندر ہے، اور کتنا فاصلہ ہے کراچی کا اس اڈے سے، جتنا لاہور کا کراچی سے ہے، اور ایران کی جاسوسی بھی کی جا رہی ہے۔ ایران تو بالکل قریب ہے اس کے،
بیچ میں 70 کلومیٹر صرف خلیج ہے. وہ ایک کردار چاہتے ہیں. لیبیا میں انہوں نے بشار الاسد کو $3 بلین دیے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا پلڑا بھاری ہے. اسی طرح ترکی کے خلاف، اس لیے کہ ترکی بشار الاسد کے خلاف ہے. ظلم تو بشار الاسد نے بھی بہت کیا ہے اور اس کے مخالفین نے بھی کیا. اب اپنا سارا ملک ہی اجاڑ دیا اور لیبیا تک میں وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ F-35 طیارے صرف ان کے پاس ہیں. 1000 تقریباً ویزوں کا نقصان ہو رہا ہے جو جاری ہوتے تھے اوسطاً پاکستان سے. ایک تو وہ انٹرنیشنل رول چاہتے ہیں. سعودی عرب کا مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے جتنا ڈال سکتا ہے. سعودی عرب کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ فوری طور پہ تسلیم نہیں کر سکتا. ہاؤس آف سعود ڈیوائیڈڈ ہے، اندر اختلافات ہیں، شدید رد عمل کا خطرہ ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان تسلیم کر لے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. سب سے زیادہ ان کی خواہش پاکستان کی بنگلہ دیش سے خاموشی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. اگر پاکستان اور بنگلہ دیش مان لیتے ہیں تو باقی کون سی دیوار رہ جائے گی. امریکی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کشنر صاحب پھر پہنچے ہیں، ان کے داماد ٹرمپ کے، اور قطر کی اور کویت کی اور سعودی عرب کی صلح کرا رہے ہیں وہ. اور سعودی عرب تو قطر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اب کئی عرب ملکوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا اس لیے کہ ادھر انہیں سافٹ کیا جائے، قطر کو بھی نرم کیا جائے. اور ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں قطر کے، ہم نے بھی اس کی مشکل وقت میں مدد کی ہے. تو ان 3 جگہوں سے دباؤ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 3 جگہوں اب یعنی زرداری جیسے آدمی نے نہیں مانا. نواز شریف جس کے بھارت نواز ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس نے نہیں مانا. اور دیکھیے وہ کیا انسینٹیو کیا دے رہے ہیں. ممکن ہے کوئی بڑا انسینٹیو دے، جیسے $5 بلین کا کہا تھا ایٹمی دھماکوں کے مسئلے پہ، لیکن قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی. جو انسینٹیو وہ دے رہے ہیں وہ بڑا حیران کن ہے. اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. کیا مدد کریں گے؟ وہ بھائی پیلٹ گنیں انہوں نے دی، سارے میتھڈ انہوں نے سکھائے انڈینز کو کہ اس طرح آبادی کو، جو کچھ انہوں نے فلسطین میں، ہر وہ کام جو فلسطین میں انہوں نے کیا وہ یہاں انہوں نے کیا. حتیٰ کہ اسے مرکز کا حصہ بنا دیا اور گھروں میں لوگوں کو مقید کر دیا، کرفیو لگا دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا. وہ سب کچھ. غزہ بھی ایک جیل ہے اور کشمیر بھی ایک جیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے. وہ مدد ہمیں اندازہ ہے کیا ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ یہی جو ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر مان لیا جائے، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو. ہارون صاحب، اور وہی منموہن سنگھ کے دور کا مشرف والا فارمولا جو قوم نے تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، پاکستان کے اوپر دباؤ 3 بڑی جگہوں سے ہے. کل بھارتی آرمی چیف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ UAE اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے. اس دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے یا پھر آپ سمجھتے کہ یہ معمول کی کوئی اور کارروائی ہے، معمول کا کوئی اور دورہ ہے؟ نہیں، اسی تناظر میں. دیکھیے حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. وہ کس سے ختم ہوا؟ ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے. جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ جہان پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ. یہ فائنلی اس کے شو ڈاؤن ہونا ہے. دیکھیے وہ انہوں نے اتنی بڑی فوج بنائی ہے، انڈینز نے بندے ٹرینڈ کیے ہیں سی پیک کو ختم کرنے کے لیے. کس لیے؟ وہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں حملے کریں گے، وہ کراچی میں کریں گے، وہ گوادر میں کریں گے، بڑے شہروں میں کریں گے. آلریڈی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ صلح ہونی چاہیے، صلح تو ضرور ہونی چاہیے. امن ہی وہ چیز ہے جس کی آرزو کی جانی ہے. جنگ تو کوئی چیز نہیں جس کی آرزو کی جائے. جو لوگ ٹریک ٹو مذاکرات میں شامل رہے ہیں یا جو انڈین سے ملتے رہے، انڈین جرنلسٹوں سے ملتے رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا جو چوہے کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں دے گا انڈیا آپ کو. وہ تو یہ کہتے ہیں پاکستان کو ضم کرنا چاہتے ہیں. اجیت دیول نے اعلانیہ کہا اور لوگوں نے اعلانیہ کہا. اچھا امارات والے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں بلوچستان میں کہ گوادر فنکشنل نہ ہونے پائے. یہاں وہ جو بلوچ انتہا پسند تھے، گنتی کے چند آدمی ٹیررسٹ جنہیں آج دنیا ٹیررسٹ مانتی ہے، پہلے نہیں مانتی، ان کو دبئی میں پناہ دیے رکھی نا. اور یہاں پہ جن لوگوں نے پکڑا ہے یہاں جاسوسوں کو بلوچستان میں گڑبڑ کرتے ہوئے، تو اس میں کچھ مغربی ملکوں کے لوگ تھے، انڈینز تھے. انڈین کا تو دیکھیے نا کتنا بڑا ڈرامہ سٹیج ہوا، ایران سے آیا. اور کچھ عرب تھے، امارات کے لوگ تھے.
صحیح. چلیے ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے پاکستان، میں نے اس میں حکومت کو نہیں ڈال رہی، اپوزیشن کو نہیں ڈال رہی، اوور آل پاکستان کی بات کرتے، تمام اداروں کی بات کرتے ہیں، حکومت کی، اپوزیشن کی. پاکستان کے اوپر جتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہماری کتنی کیپیسٹی ہے؟ کب تک ہم یہ دباؤ برداشت کر سکیں گے؟ اس کے بعد ہم ہار مان جائیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک عارضی دور ہوتا ہے. انسان ذاتی زندگی میں بھی بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے. سی ٹی بی ٹی پہ کتنا پریشر تھا، پھر کیا ہوا؟ ایٹمی دھماکوں پہ کتنا پریشر تھا، قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انور السادات نے شروع کیا تھا نا وہاں یہ سلسلہ 78 میں، تو کیا اس کا انجام ہوا تھا؟ یہاں دیکھیں عمران خان صاحب اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، وہ نہیں مانتے. جب بھی کوئی ان سے کہتا ہے، فیبری 2019 سے کوشش ہو رہی ہے، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں مانتا یہ بات. انہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی. انتہا پسندی پہ، دہشت گردی پہ کتنی جانیں دے کر، کتنا دکھ جھیل کر، اور کتنی زندگیاں قربان کر، کتنے بچے، عورتیں، بوڑھے مارے گئے، کتنے سپاہی مارے گئے، کتنے افسر مارے گئے، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے مزار، مقدس مزار اور امام بارگاہیں اور مارکیٹیں تباہ ہو گئیں. اس پہ تو ہم نے قابو پایا. کتنے برسوں میں 15-20 سال لگ گئے اس میں.